کہنے لگا ایک تو تم اس شراز نامی بھوت کو اپنے سر سے اتار پھینکو، کچھ نہیں بگاڑ سکتا وہ، نہ تمہارا نہ میرا۔ میں نے کہا لیکن مجھے ڈر لگتا ہے، بہت زیادہ ڈر لگتا ہے۔ یہ کہہ کر میں رونے لگی۔ اس نے مجھے اپنے ساتھ لگا لیا، اپنے ساتھ لٹا کر کمرے کا لیمپ بند کر دیا۔ پہلی بار ایسے لگا کہ کسی نے نرمی سے بات کرنے والا معاملہ کیا ہے میرے ساتھ۔ میاں بیوی کے اصلی رشتے سے میں متعارف ہوئی تھی۔ جنون نہیں تھا، نہ ہی سختی تھی، بس صرف محبت تھی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو تب وجاہت کمرے میں نہیں تھا۔ میں جلدی سے اپنے بکھرے بالوں کو سمیٹ کر واش روم میں چلی گئی۔ آج بھی ناشتہ ٹیبل پر لگا ہوا تھا۔ میں نے کہا آپ خود کیوں بناتے ہیں، میں بنا دیا کروں گی۔ کہنے لگا فی الحال تو ناشتہ کرو اور اس کے بعد تیاری کرو۔ میں نے کہا کہاں جانے کی؟ کہنے لگا شادی کے بعد انسان گھومنے پھرنے نہیں جاتا، ہم بھی جائیں گے۔ میں نے کہا لیکن وہ شراز، اس نے میرا نام لیا کرو۔ یہ کہہ کر وہ اپنی کرسی پر بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگا، پھر مجھ سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا، لیکن میرے دماغ میں وہی خوف سوار تھا۔ دوپہر تک وہ مجھے لے کر ایک گاؤں میں آ گیا تھا جہاں سامنے ہرے بھرے کھیت تھے۔ کہنے لگا یہ میرا آبائی گاؤں ہے، میرے والدین یہیں رہتے ہیں۔ میں تعلیم کے سلسلے میں شہر میں رہا ہوں، نوکری بھی وہیں کی، لیکن ایک بار میری والدہ مجھ سے ملنے کا بہت اصرار کر رہی تھی۔ مجھے چھٹی نہیں مل رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ آ کر مل جاؤ، لیکن آفس والے چھٹی دینے کو تیار نہ تھے۔ پھر مجھے رات کو میرے دوست کا فون آیا کہ گاؤں کے چند گھروں میں آگ لگ گئی ہے، اس میں میرے والدین کا گھر بھی شامل تھا۔ میں بھاگا دوڑا گاؤں پہنچا، تب تک گھر جل چکا تھا اور میرے والدین بھی اس حادثے میں مر چکے تھے۔ وہ کہنے لگا کہ میں نے گھر کی مرمت تو کروا لی، لیکن میں اس گھر میں رہ نہیں سکا، اس لیے شہر چلا گیا، تمہارے برابر میں کرائے پر رہنے لگا۔ اکثر صحن میں مجھے تمہارے رونے کی آوازیں آتی تھیں، وہ تم پر پابندیاں لگاتا تھا، تمہیں مارتا تھا۔ کہنے لگا آپا جلدی پلیٹ خالی کر دیں، مجھے اور گھروں میں بھی چاول دینا ہے۔ میں نے کہا بس 2 منٹ۔ میں کچن میں چلی گئی، پیچھے سے وجاہت گھر پر آ گیا۔ اس لڑکے سے پوچھنے لگا، وہ کہنے لگا میں پڑوس میں سے آیا ہوں، نیاز کے چاول لایا تھا۔ یہ دیکھ کر تو میرا دل زور سے دھڑکا تھا کہ کہیں وہ مجھ پر شک نہ کرنے بیٹھ جائے۔ میری زندگی میں بڑا سکون تھا، میں نہیں چاہتی تھی کہ پھر سے کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے کہ میری زندگی دوبارہ سے اسی دوراہے پر آ کر کھڑی ہو جائے جیسی کہ میں نے پہلے شراز کے ساتھ گزاری تھی۔ میں جلدی سے باہر آئی، اس لڑکے کو پلیٹیں دے دیں، وہ وہاں سے چلا گیا۔ میرے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ وجاہت میری طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا تمہیں کیا ہوا ہے، اتنی پریشان کیوں ہو؟ میری آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے۔ میں نے کہا قسم لے لو وجاہت، میں نے اسے اندر آنے کے لیے نہیں کہا تھا، بس اسے جلدی تھی اس لیے اندر آ گیا تھا، اور وہ مجھے آپا کہہ رہا تھا۔ کہنے لگا میں نے تم سے اس سے قبل کبھی وضاحت مانگی ہے؟ میں نے پہلے تمہیں کبھی کچھ کہا ہے؟ مجھے بتاؤ، میں جانتا ہوں تم میری بیوی ہو، مجھے بتاؤ، میں جانتا ہوں تم میری بیوی ہو اور ہمیشہ میری ہی رہو گی۔ میں نے کہا تم مجھ پر شک تو نہیں کرو گے نا کبھی؟ کہنے لگا پاگل ہو گئی ہو کیا، شک کیوں کروں گا تم پر؟ کہنے لگا مرد کی مردانگی اس میں نہیں ہے کہ وہ عورت پر ہاتھ اٹھائے، مرد کی مردانگی اس میں ہے کہ وہ عورت کو پیار اور محبت سے سمجھائے، جب وہ گھر پر آئے تو عورت اسے دیکھ کر مسکرائے، اسے تحفظ کا احساس ہو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ مرد وہ ہے کہ جب گھر پر آئے تو اس کے گھر والے اسے دیکھ کر مطمئن ہو جائیں۔ جانتی ہو سب سے پہلا رشتہ میاں بیوی کا اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا، جو کہ بے انتہا خوبصورت ہے۔ ہم چاہیں تو اسے جنت بنا دیں، چاہے تو اسے جہنم بنا دیں۔ اور شک ایک ایسی بیماری ہے کہ اگر لگ جائے تو ختم نہیں ہوتی، انسان کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ چند روز بعد میرے گھر کا دروازہ بڑی زور سے دھڑدھڑایا گیا۔ جب میں نے دروازہ کھولا تو میرے ہوش اڑ گئے۔